ابھی ظاہر ہے دن ہی نہیں رہ گئے، تو سب سے پہلا سوال تو یہی بنتا ہے کہ کون جیت رہا ہے، ٹرمپ جیت رہے ہیں یا کمالا ہیرس جیت رہی ہیں؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے. ان کا جو مقابلہ ہے وہ نیک ٹو نیک ہے. اچھا. اور جو وہاں پول آ رہے ہیں، مثلا جو نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 48% ہیں. شاید جو ہے اگر انڈیپینڈنس کو گنا جائے تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ 1% اور لے جائیں. اور وال اسٹریٹ جرنل کا جو ہے وہ کوئی تقریباً 3 پوائنٹس جو ہے صدر ٹرمپ کو آگے دکھا رہا ہے. اچھا. لہٰذا یہ ہے کہ اور صدر ٹرمپ نے ابھی حال ہی میں بیان دیا ہے کہ میں ان جو پولز ہیں ان کے اوپر یقین نہیں رکھتا. تو ان کا اس قسم اس کے بارے میں سخت منفی رد عمل ہے. اور واقعی یہ ہوتا بھی ہے کہ جو پولز ہوتے ہیں پورے طریقے سے پیش گوئی نہیں کر سکتے مکمل 100% درست پیشن گوئی، جن کو ایگزٹ پول کہتے ہیں. جی. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو سب سے پہلے پتہ ہے کہ بڑی بڑی ریاستیں جو ہیں مثلا کیلیفورنیا یا ٹیکسس ہے، جو ڈیموکریٹس ہیں یا وہ ریپبلکنس ہیں، سوئنگ والا جو ہے وہ سوئنگ کی 7 ریاستیں ہیں. اور اس میں جو ہے ایریزونا ہے، نواڈا ہے، وہ جارجیا ہے. اوپر کی طرف جب آپ جائیں گے تو وہاں نارتھ کیرولینا ہے، پینسلوینیا ہے، پھر جو ہے مشیگن ہے اور وسکانسن. یہ ریاستیں جو ہے نا، اس میں جو یہاں آپ پاکستان کی اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے. اور ساری ان کی جو توجہ ہے وہ ان ریاستوں پہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا جو سوئنگ اسٹیٹ کا کانسیپٹ کیا ہے، انہوں نے پہلے سے فیصلہ نہیں کیا ہوا کہ وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ دیں گے یا ریپبلکنس کو دیں گے. تو ایک باقی اسٹیٹس کا پہلے سے ہی فیصلہ آلموسٹ معلوم ہوتا ہے، مطلب تاریخی طور پر. اور اس کے علاوہ جو وابستگیاں وہاں ہوتی ہیں. اور امریکہ کا جو سیاسی نظام ہے بڑا پیچیدہ ہے. اس میں الیکٹرل کالج ہوتا ہے اور پاپولر ووٹ ہوتا ہے. لیکن جو الیکٹرل کالج میں 270 نشستیں حاصل کرے گا یا 270 ووٹ حاصل کرے گا وہی جیت سکتا ہے انتخابات. تو کچھ جائزے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صدر ٹرمپ جیت رہے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ کیملا ہیرس جیت رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پیشین گوئی کرنے والے لوگوں کو بھی ابھی یہ اعتبار نہیں ہے کہ کون آئے، نیک ٹو نیک جا رہا ہے. جی جی. یہ ایک اور چیز بھی ہے، وہ بھی سمجھا دیں کہ پولنگ تو ابھی جاری ہے. میں نے خود دیکھا امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن کے دوران کہ پولنگ ڈے سے پہلے لوگ آ رہے ہیں، وہ بیلٹ باکس پڑے ہیں، وہاں پر اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. تو کریڈیبلٹی ہے ان الیکشن کی کہ جو اگر 1 مہینہ 15 دن 10 دن 7 دن 4 دن پہلے ووٹ کاسٹ کر گیا ہے اس ووٹ کی حرمت قائم ہے. عام طور پر قائم ہے. 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ جو ہارنے والے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے ان کو چیلنج کیا. ایک 2000 میں جب الگور پریزیڈنٹ جارج بش کے خلاف تھے، جی. اور دوسرے جنوری 6 کو جیسے کہ کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوا تھا تو وہ اس بات کی علامت تھی کہ صدر ٹرمپ نے انتخابات کے نتائج کو قبول نہیں کیا ہوا تھا. عمومی طور پر جو ہے وہاں ان کے انتخابی نظام کے اوپر ان کے جتنا بھی لاحہ عمل ہوتا ہے اس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے. ان الیکشن کی حالیہ سیاسی تاریخ میں کیا اہمیت ہے؟ آپ نے 6 جنوری کی خود بات کر دی. ٹرمپ کا میں نے ایک دن پہلے بھی سنا تھا بیان، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں ہار گیا تو یہاں جمہوریت ختم ہو جائے گی، بلڈی الیکشن ہو جائیں گے، بلڈی ڈیموکریسی ہوگی، ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی. اس کانٹیکس میں امریکہ کی حالیہ سیاسی تاریخ میں یہ کتنے اہم ہیں؟ انتہائی اہم ہے. ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جیسی شخصیت پہلے سیاست میں نہیں تھی. وہ 2016 میں آئے، 4 سال انہوں نے حکومت کی. وہ بہت ہی آزادانہ طریقے سے حکومت کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بھی نہیں سنتے تھے. اور اس کے بعد ان کی وجہ سے یورپینز تنگ ہوئے. پھر جو ہے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بہت ہی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی اختیار کی. یہاں تک کہ ان کے جو دیرینہ حلیف تھے، جاپان اور ساؤتھ کوریا کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو بھی دھمکایا. اور جو دنیا کے بڑے بڑے جو جن کو یہ آٹوکریٹس کہتے ہیں ان سے جا کے انہوں نے مذاکرات کیے. تو یہ ایک قسم کے غیر روایتی انداز تھا. نارتھ کوریا میں کیا اور گلے لگایا. جی. تو اس لیے یہ ہے کہ ایک تو صدر ٹرمپ کی شخصیت، دوسرا یہ ہے کہ
پورا امریکہ بٹا ہوا ہے اس وقت بہت برے طریقے سے سیاسی طور پر. وہاں انتشار بھی ہے, اختلاف بھی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں انتشار ہے جہاں تقسیم ہے, وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں, ریپبلکن سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیو لبرلز جو ہیں, نیو لبرلز جو ہیں, یہ جو صدر بائیڈن کی ڈیموکریسی بہت آگے چلے گئے ہیں ڈیورسٹی کے نام پہ. یہ بہت آگے چلے گئے ہیں, جو تارکین وطن کو جو ہے بہت شہریت دے رہے ہیں, کھلے ان کے لیے دروازے کھلے کر دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا یہ ہے کہ جو اقدار تھی, جو امریکہ کی اقدار تھی, مسلمہ اقدار تھی, ان میں تبدیلی آ رہی ہے. وہ فیملی سے متعلق ہو, وہ ابورشن سے متعلق ہو, یا یہ کہ کس طریقے سے آپ کا جینڈر کیا ہے. ایبورشن کتنا بڑا ایشو ہے, کیونکہ کمالا ہیرس تو اسی ایبورشن کو لے کے, ہیلتھ سسٹم کو لے کے چل رہی ہیں, لیکن ٹرمپ وہ اس ریس میں یا اس کنسیپٹ پہ نہیں ہے. تو یہ ایبورشن والا کتنا بڑا ایشو ہے؟ بہت بڑا ہے. رو ورسس ویڈ جو ہے اس کا جو پچھلے دنوں فیصلہ آیا تھا, اور اس میں جو قدامت پسند ججز تھے انہوں نے ابورشن کو بین کر دیا ہے. اور بہت ساری ریاستوں میں بین ہو بھی گیا ہے, اگرچہ کچھ ریاستوں نے جو ہے اس کے لیے کوئی چھوٹ پیدا کر دی ہے. لیکن یہ اس سے بڑھ کر یہ ہے, وہاں ایک خدشہ پایا جاتا ہے کہ اگر اتنے لوگ باہر سے آگے ابورشن بھی جو ہے ختم کر دیا گیا, تو جو امریکہ کے اصلی باشندے تھے جو یورپ سے نقل مکانی کر کے وہاں گئے تھے, اصلی تو وہ ریڈ انڈین ہیں جو کولوراڈو میں کنفائن کر دیے, یعنی ان کی آزادی کے وقت کے جو لوگ تھے, اچھا ٹھیک ہے, جو کہ ان کی تعداد گھٹ جائے گی, اور یہ ایشین, میکسیکن, لیٹینوز, ساؤتھ ایشینز, اور اس کے بعد افریقن, یہ بڑھ جائیں گے, عرب بڑھ جائیں گے. تو دوسرا یہ ہے کہ ایک اس کے علاوہ بہت بڑا اختلاف ہے, وہ یعنی یہ ریشل جو لسانی ہے, ریشل ہے, یہ تفریق ہے وہاں, پالیٹکس کا اس الیکشن کا ایجنڈا ہے یہ. جی ایتھنک پالیٹکس ہے, اور اس میں یہ بہت بڑا عنصر ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو وہاں محسوس ہو رہی ہے کہ جو ٹرمپ کے ماننے والے ہیں یا ان کے جو فالوورز ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے 2000 سے مطلب سن 2000 سے لے کے آپ نے سارے جو مینوفیکچرنگ تھی باہر چین کو دے دی, یا اس کے علاوہ دوسری جو ممالک کو دے دی, تو وہاں جابز ختم ہو گئے ہیں, اور آؤٹ سورسنگ کی جو میسیولی, تو وہ صنعتیں واپس لانا چاہتے ہیں, اکانومی از ایشو, ایبورشن از ایشو, جو ریشل ڈفرینس ہے دیٹ از این ایشو. آپ نے امیگریشن ایشو بہت بڑا ایشو, کہ لوکل جو ہیں, جو سو کارڈ لوکل ہیں, جو 18ویں صدی میں آئے یا 17ویں صدی میں آئے, جو ابھی آ رہے ہیں, مثال کے طور پر جو 18ویں 17ویں صدی میں آئے, ان کا مقابلہ یا ان کا راستہ روکنا چاہ رہے ہیں جو اب جانا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کی, کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ایک نظریات تھے ایلائز کے حوالے سے, ان کو ٹرمپ نے ٹھکرا دیا. تو اسٹیبلشمنٹ پھر ٹرمپ کا راستہ نہیں روکے گی وہاں؟ نہیں, وہاں اسٹیبلشمنٹ اس طریقے سے نہیں کرتی, ان کا انداز مختلف ہے. کہ مطلب صدر جو بھی منتخب ہو جائے, جو عوام الناس جس کو بھی منتخب کریں, تو اس کو پھر جو ہے مطلب دائرہ کار, امریکہ کا متفقہ دائرہ کار جو ہے, اس میں کسی طریقے سے اسے فعال کیا جائے, اس سے باہر نہ نکلنے دیا جائے. لیکن جو قانون کی ٹرم میں کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ سوئی جنرس ہیں, وہ اپنی قسم کے واحد شخص ہیں, تو ان کے لیے اس قسم کے ضابطے نہیں کام آتے. تو پاکستان کے لیے کون فیوریبل آپ کی نظر میں, ٹرمپ یا کمالا ہیرس؟ کیونکہ یہاں پی ٹی آئی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ آ گیا تو پھر ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے. دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اہل پاکستان کو امریکہ کے عوام جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اسے قبول کر لینا چاہیے. وہ کمالا ہیرس ہوں, ڈیموکریٹس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں, یا وہ ریپبلکنس ہوں, وہ اگر جیت جاتے ہیں صدر ٹرمپ, کمالا ہیرس جو نہیں, واقعی ٹرمپ پھر انٹروین کریں گے؟ نہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سوال پوچھنے سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہوا گیا کہ اس پر میں کیا سارا نہیں کروں گا. اور لیکن نہیں اتنا یہاں پہ میں اس لیے آپ کی چونکہ آپ امریکہ سے ابھی آئے ہیں, یو نو دا سینٹیمنٹ اوور دیئر. یہاں تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ خوش ہیں کہ ٹرمپ جیت رہا ہے اور ہمیں ریلیف مل جائے گا. دیکھیے,
ان کو یہاں تمام سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا علم امریکہ کے بارے میں ہے، انہیں پتہ ہے کہ امریکہ کی سیاست کیسے چلتی ہے. یہاں بہت سے ہمارے قائدین جو ہیں وہ امریکہ آتے جاتے رہے ہیں، تو ان میں سے بیشتر کو کوئی کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہے. امریکہ کی جو کیا کہتے ہیں اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. یہ جو آپ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران بار بار کہتا رہا ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے کم از کم یہ ان کا اصولی موقف ہے. ادھر خان صاحب مجھے بریک لینا ہے ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے